جن دنوں ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان صلح ہو گئی، ان دنوں مرہٹوں کے حکمران نانا فرنویس اور حیدرآباد دکن کے حاکم نظام علی کی طرف سے کچھ ایلچی ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں داخل ہوئے۔ ان ایلچیوں نے سلطان کی خدمت میں اس کی تخت نشینی پر مبارکباد کے خطوط کے علاوہ قیمتی جواہرات اور تحائف پیش کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے سلطان سے مرہٹوں اور حیدرآباد دکن کے حکمرانوں کی طرف سے 2 سال کا زرنہ البندی اور چوتھ ادا کرنے کی درخواست کی۔ زرنہ البندی وہ رقم ہوا کرتی تھی جو بالا تر حکمران متحد حاکموں سے گوڑوں کی نعل بندی کے عنوان سے لیا کرتے تھے، اور چوتھ وہ رقم تھی جو مرہٹے فوج کشی نہ کرنے کے عوض حیدر علی سے وصول کیا کرتے تھے۔ یہ رقم چونکہ ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی نے حیدرآباد دکن کے حکمران اور مرہٹوں کو ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی بنا پر وہ رقم انہوں نے ٹیپو سلطان سے بھی مانگی، اور یہ رقم چونکہ 2 سال سے انہیں ادا نہیں کی گئی تھی، لہذا دونوں حکمرانوں کی ایلچیوں نے 2 سال کی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ مرہٹوں اور دکن کے حکمرانوں کے اس مطالبے پر ٹیپو سلطان کو طیش آ گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر ایلچیوں سے کہا، کیا تم واقف نہیں ہو کہ تم دونوں کے حکمرانوں نے انگریزوں کے خلاف میرے باپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا؟ میرے باپ نے اپنا سارا خزانہ اور 3 سال محصول کی رقم پایان گھاٹ کی مہم پر صرف کر دی، اور کافی عرصے تک اس مہم میں مصروف رہا۔ اس مہم میں تم دونوں کے حکمرانوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی، اور میرا باپ اکیلا ہی مقابلہ کرتا رہا اور آخرکار اپنی جان گنوا بیٹھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے صرف خدا کی مدد اور مہربانی سے اب تک ہر مارکے میں فتح پائی ہے، اور اس وقت تک کسی دوسرے کا احسان نہیں اٹھایا۔ علاوہ ازیں میرے باپ کی وفات کے بعد بنور کے حاکم ایاز نے نمک حرامی اختیار کی، اور اس نے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی۔ پھر اس نے بنور کے تمام قلعوں اور قصبوں کو انگریزوں کے سپرد کر دیا۔ وہاں ہماری مملکت کا جو مال و متاع اور باکثرت جواہرات تھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگرچہ ہم نے بنور پر حملہ کر کے دوبارہ اسے آباد کیا اور باغیوں کے لشکر کو مار بھگایا، لیکن خزانہ بہرحال نہیں مل سکا، اس لیے کہ ایاز خان اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا تھا۔ ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ ہم جس وقت تخت نشین ہوئے تو اپنے باپ کی وراثت میں ہمیں صرف چند توپوں، بندوقوں، تلواروں اور ڈھالوں کے علاوہ کچھ میراث نہیں ملی۔ اس وقت ہمارا خزانہ بالکل خالی ہے، لہذا تمہیں زرنہ ادا کرنے کی ہمت نہ ہے۔ ممکن نہیں، آئندہ اگر خدا چاہے گا تو مملکت کی آبادی اور بندوبست کے بعد تمہاری رقم کی ادائیگی کے لیے میں خزانچی کو حکم جاری کر دوں گا۔ ایلچیوں کو یہ جواب دینے کے بعد اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے ایک شخص محمد عثمان کا انتخاب کیا۔ یہ ایک نیک آدمی تھا اور ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی کا قریبی خدمت گزار بھی تھا، اور گفتگو کرنے میں بھی خوب مہارت رکھتا تھا۔ عثمان کو ٹیپو سلطان نے کچھ نقدی، قیمتی تحائف اور کچھ ایسے نوادرات دیے جو انگریزوں کو شکست دینے کے بعد ہاتھ لگے تھے، اور عثمان کو حکم دیا کہ وہ مرہٹوں کے حکمران نانا فرنویس کے پاس جائے اور یہ تحائف اسے پیش کرے۔ اس طرح سلطان ٹیپو چاہتا تھا کہ مرہٹوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں اور کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے۔ سلطان کے ایلچی محمد عثمان نے مرہٹوں کے حکمران نانا فرنویس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے ٹیپو سلطان کے عطیے اور تحائف پیش کیے۔ مرہٹوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، کیونکہ سلطان نے ان کے سفارتکاروں کو جو دندان شکست جواب دیا تھا کہ ہم اپنی میراث میں چند توپیں اور بندوقیں رکھتے ہیں، وہ اب تک ان کے دل میں کانٹا بن کر کھٹک رہا تھا۔ ویسے بھی مرہٹے ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی سے مشورہ کیا۔ ٹیپو سلطان کے ایلچی کو واپس بھیجنے کے بعد مرہٹوں نے نظام علی سے ایلچیوں کے ذریعے گفتگو کی، اور دونوں حکومتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد مرہٹوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ادھر حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی نے بھی حسب وعدہ لشکر تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ نظام علی جو لشکر لے کر نکلا اس میں 40,000 سوار اور 50,000 پیادہ تھے، اور وہ شہر بیدر کے راستے ٹیپو سلطان کے قلعے بادامی کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب مرہٹے بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ٹیپو سلطان کے قلعے بادامی کی طرف بڑھے۔ مرہٹوں کے لشکر میں 80,000 سوار، 40,000 پیادے، 50 توپوں کے علاوہ دیگر کافی سامان جنگ
اور اس کے لیے انگنت باربرداری کے جانور تھے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر قلعہ بادامی سے باہر اکٹھے ہوئے۔ دونوں لشکریوں کی تعداد رضاکار ملا کر 2.25 لاکھ کے قریب بنتی تھی، جبکہ ٹیپو سلطان کے لشکر کی تعداد اتنی نہ تھی۔ بہرحال مرہٹوں اور نظام علی کے لشکریوں نے قلعہ بادامی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مورچے بنا کر قلعہ کی فصیل پر انہوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ بار بار مرہٹوں نظام دکن کے لشکریوں نے یورش کرتے ہوئے قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ان حملوں میں ان کے بکثرت لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مرہٹے اور نظام دکن بزور شمشیر تو اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ آخر انہوں نے قلعے کے محافظوں سے بات چیت کی اور مصالحت کے نتیجے میں قلعہ پر مرہٹوں اور نظام دکن کا قبضہ ہو گیا۔ قلعہ پر قبضہ ہونے کے بعد دونوں حملہ آوروں نے اس قلعے میں اپنا مرکز قائم کیا اور وہاں سے اپنے مختلف لشکریوں کو ٹیپو سلطان کے دوسرے قلعوں اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر ایک طرح سے ٹیپو سلطان کے علاقوں میں پھیل گئے اور اس طرح انہوں نے دھاردار اور جالی بیل کے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ انہوں نے بزور شمشیر نہیں کیا، بلکہ 30,000 کی رقم رشوت دے کر ان قلعوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ ان دونوں قلعوں اور ان سے متعلق جس قدر قصبات تھے ان پر بھی مرہٹوں اور نظام دکن نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان قلعوں کے ارد گرد جو علاقہ تھا اس کا والی ٹیپو سلطان کی طرف سے ایک شخص حیدر بخش تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ابتدا ایک خانسامہ کی حیثیت سے کی تھی۔ یہ نواب محمد علی کے پاس خانسامہ تھا اور اس کے خزانے پر قبضہ کر کے کافی رقم خرد برد کر لی اور گرفتاری کے خوف سے سلطان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اس پر رحم کیا اور اسے اس علاقے کی سرداری پر مامور کر دیا۔ اس لالچی نے حرام خوری اختیار کر کے دشمن سے رقم لی اور علاقہ ان کے حوالے کر دیا اور خود اپنے خاندان اور سامان کو لے کر مرہٹوں کے مرکزی شہر پونا کی طرف چلا گیا۔ اس طرح مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں نے بادامی، دھاردار، جالی بیل اور اس کے نواحی علاقوں کے علاوہ آگے بڑھ کر کچندر گڑھ، نولکھنڈا اور نرکنڈا کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دریائے تنگ بدرا کے اس پار ٹیپو سلطان کا جس قدر علاقہ تھا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دریائے تنگ بدرا جنوبی ہندوستان کا ایک بہت بڑا دریا ہے جو بندھیاچل کے پہاڑی علاقے سے نکل کر دکن کے ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اصل میں 2 دریاؤں پر مشتمل ہے، ایک کا نام تنگا اور دوسرے کا نام بدرا ہے۔ دونوں کنڈی کے مقام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام تنگ بدرا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان کو جب مرہٹوں اور حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی خان کی اپنے علاقوں کی طرف اس پیش قدمی کی خبر ہوئی، تب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سرنگا پٹم سے بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا بنگلور جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایک دن قیام کیا اور اس قیام کے دوران اس نے اپنے چھوٹے بڑے سب والیوں اور حاکموں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے اپنے لشکر مرہٹوں اور نظام دکن کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان کی طرف روانہ کر دیں۔ اس طرح مختلف شہروں اور صوبوں سے لشکر سلطان کی طرف روانہ کر دیے گئے۔